حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، میں نے لاسٹ تھرسڈے یہ عرض کیا تھا کہ آپ عبد المطلب کے آپ شہزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ حقیقی چچا بھی ہیں، اور بھی رشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، جسے رضاعی بھائی کہا جاتا ہے۔ حضرت بی بی سویبہ جو ابو لہب کی یہ لونڈی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ابو لہب نے اپنی اس لونڈی کو اس بات پر آزاد کر دیا کہ اس نے ابو لہب کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی، کہنے لگی کہ اے ابو لہب، تمہارے بھائی کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا جبکہ کافر تھا اور کفر کی موت مرا۔ قرآن کریم میں پوری سورہ لہب مذمت کے طور پر نازل کی گئی۔ یہ خوشخبری جب سنائی تو اس نے یہ خبر، خوشی کی خبر سن کر ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب کا جس دنیا سے جب خاتمہ ہوا، جب وہ مر گیا تو کسی نے جب خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابو لہب بتاؤ کیا گزر رہی ہے تمہارے ساتھ؟ وہ یہ کہنے لگا ویسے تو میں عذاب میں مبتلا ہوں، مگر ہر سوموار کی جب رات آتی ہے تو مجھے اپنی ایک انگلی سے، کہ جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، اس انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی اس انگلی کے ذریعے میں عذاب میں کمی حاصل کر لیتا ہوں۔ میں اس انگلی سے نکلنے والے پانی کو جو پیتا ہوں اسی سے سیراب ہوتا ہوں، تو عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ تو یہ وہی سویبہ بعد میں اسلام لے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اسے عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی سویبہ کا دودھ پیا، اور اسی طرح حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا۔ تو یہ اس اعتبار سے امیر حمزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی ہوتے ہیں، رضاعی بھائی۔ دوسرا جو رشتہ آپ کا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب امیر حمزہ خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اس طرح سے کہ جو حضرت امیر حمزہ کی جو والدہ ہیں بی بی حالہ بنت وہیب، یہ کون ہیں؟ بی بی حالہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کی یہ خالہ زاد بہن ہے، چچا زاد بہن ہے۔ ایک ہی مجلس میں یہ دو نکاح ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا، آپ پر بارہا یہ الہام ہوا کہ خاتم النبیین
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے ہی خاندان میں ہوں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی، آپ اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کر ان کے نکاح کے لیے بی بی آمنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے جو والد گرامی بی بی آمنہ کے حضرت وہب وہاں پہنچے۔ تو اسی مجلس میں آپ کو یہ سوچ آئی، یہ خیال آیا کہ ممکن ہے یہ آخری نبی خاتم النبیین میرے گھر ہی آ جائے۔ تو آپ نے بھی اسی مجلس میں نکاح فرمایا جناب عبد المطلب نے، اور اپنے شہزادے کا، اپنے بیٹے کا نکاح حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ فرمایا، اور بی بی آمنہ کے چچا زاد سسٹر، کزن سسٹر، جن کا نام حالہ اور ان کے والد کا نام وہیب، تو حالہ سے جناب عبد المطلب نے اپنا نکاح فرمایا۔ تو ایک مجلس میں یہ دو نکاح ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ممکن ہے کہ آخری نبی یہ میرے ہی گھر میں اللہ عطا فرما دے، اور ایسا نہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ میرے بیٹے کے گھر اللہ تعالیٰ یا آخری نبی کو عطا فرما دے۔ یہ سوچ تھی، تو اسی سوچ کے باعث آپ نے ایک مجلس میں دو نکاح فرمائے، ایک اپنے شہزادے کا حضرت عبداللہ کا بی بی آمنہ سے فرمایا، اور ان کا نکاح اسی مجلس میں سیم ٹائم حضرت آمنہ کی کزن سسٹر حالہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا، ذرا قربت کو دیکھیے اور سمجھیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضرت عبد المطلب کے گھر امیر حمزہ تشریف لے آئے۔ اس اعتبار سے یہ بھائی بھی ہوئے۔ ایک اور جو رشتہ ملتا ہے آپ کا، کہ آپ حقیقی چچا بھی ہیں